پہلی پتہ بات تو لگے یہ کہ ہے غصے کہ میں ماشاءاللہ مجھ سے ماقبل اپنے اپنے حصے کی علماء نے، شیوخ نے خوبصورت گفتگو کی، اپنے مسلک کی روشنی میں بھی، دلائل کی روشنی میں بھی، میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن یہ تو واضح ہوا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، جسے آپ بدعی طلاق کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نکھیڑا نہیں ہوا کہ کتنی ہوتی ہیں۔ اصل یہاں سوال یہ ہے کہ طلاق تو ہر کوئی کہتا واقع ہو گئی، انہوں نے بھی کہا واقع ہو گئی، لیکن انہوں نے اور وضاحت سے کہا کہ 30 بھی دے گا تو وہ 1 ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی مجلس میں اگر کوئی شخص غصے میں بس ایک ریوالور میں جتنی گولیاں ہیں وہ فائر کر دیتا ہے، اب وہ کتنی شمار کی جائیں گی؟ اب بعض کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے 1 تھپڑ مارا تو 1 گنا جائے گا، 2 مارا تو 2 گنا جائے گا، 3 مارا تو 3 گنا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر اس نے 4 مارے، 5 مارے، 6 مارے، پھر کتنے گنے جائیں گے؟ پٹائی ایک ہی گنی جائے گی، 1 کی گنے جائے گی پٹائی۔ اب وہ لیکن تھپڑ جب گنیں گے اگر 3 سے تجاوز کرے گا، جیسے حضرت نے روایات پیش کی کچھ اقوال صحابہ کرام کے، کسی نے 99 طلاقیں دی، کسی نے 100 دی، تو انہوں نے کہا جی 3 نافذ کی اور باقی چھوڑ دی۔ اس میں پہلی بات تو یہ اس میں مرفوع روایت کوئی نہیں، اقوال صحابہ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کسی روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ 30 کی 30 یا 99 کی 99 ایک ہی مجلس میں تھی یا الگ الگ، یہ بھی صراحت نہیں ہے۔ لہٰذا ان روایات سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی طلاقیں ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ 6 میں سے 3 نکال کے 3 کو زائد کر کے فارغ کر رہے ہیں اور 3 نافذ کر رہے ہیں، تو شریعت نے ایک وقت میں حق کی بندے کو، شوہر کو 1 ہی طلاق کر دی ہے۔ اچھا، ایک وقت میں وہ 10 بھی کہے گا تو 1 شمار ہوگی۔ ثبوت اس کے لیے ثبوت یہ ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو روایت وہی جو حضرت نے پیش کی کہ آپ کو بتایا گیا کہ کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہارا یہ حال ہے۔ دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی 2 یا 3 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 مانا جاتا تھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ تیسرا جو اللہ کے رسول کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم کی، اب یہ عدالت عظمیٰ کے تحت یہ مقدمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی عدالت میں مقدمہ آیا، آپ نے اس سے جب اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہیں، آپ نے فرمایا کیف طلقتا، انہوں نے کہا طلقتها ثلاثا، یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ اب جب آپ نے پوچھا کہ 3 کیسے دی، اس نے کہا کہ میں نے 3 دے دی۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا فی مجلس واحد، اچھا، کیا ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں؟ واہ، سوال یہ ہے کہ اگر ایک نشست کی 1 سے زیادہ طلاقیں اتنی ہی مانی جاتی یا کم از کم 3 مانی جاتی، تو اللہ کے رسول کو جب رکانہ نے کہہ دیا کہ طلقتها ثلاثا، میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اللہ کے رسول کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی فی مجلس واحد، کیا ایک بیٹھک میں؟ آپ سنتے ہی کہہ دیتے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے، اب تو تجھ پر مغلظہ واقع ہو گئی، اب عورت تجھ پر حرام ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے 3 دے دی، اب آپ نے دوسرا سوال کیا فی مجلس واحد، ایک بیٹھک میں دی؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے کیا دیا؟ انما تلک واحدۃ فرجیھا ان شئت، ٹھیک، یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، اگر تو چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قال راوی کہتا ہے فراجعھا، حضرت رکانہ نے رجوع کر لیا، یعنی اپنی بیوی کی طرف، اپنی بیوی کو گھر میں بسا لیا۔ دوسری بات جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، الطلاق مرتان،
یہ لفظ مرہ جو ہے نا، مرتم بعد مرتن، ایک کے بعد وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد، جیسے ہم کہتے ہیں سجدے 2 سجدے کیے، جی اگر میں ایک ہی سجدے میں 10 منٹ تک پڑا رہوں تو وہ میرا ایک ہی سجدہ ہے۔ اور اگر میں 10 منٹ میں 10 دفعہ اٹھوں اور پھر سجدہ کروں، 10 دفعہ اٹھوں، پھر میں نے 10 منٹ میں 10 سجدے کیے، اور اگر اٹھوں ہی نہ تو ایک ہی سجدہ گنا جائے گا، بیچ میں وقفہ آئے گا تو کاؤنٹنگ دوسری ہوگی۔ اچھا، اب اللہ نے قرآن میں کہا الطلاق مرتان، طلاق کے 2 مواقع ہیں جن کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے، عورت حلال رہتی ہے۔ اب ان 2 طلاقوں تک بھی عورت اس کے گھر سے نہ نکلے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی گھر توڑنے کی، برباد کرنے کی ایک نقص اور عیب ہے کہ جیسے طلاق کا لفظ خاوند نے بولا، بھلے ایک ہی بولا، اس نے فون کیا اور گھر میں میسج کیا، لمبے تڑنگے سالے آ گئے اور بہن کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے، اور گھر میں جب لے گئے تو اب وہ کہتے ہیں بس اب یہیں بیٹھی رہے، اب وہ آئے گا ہماری دہلیز پہ ناک رگڑے گا، ہم اپنی شرطیں منوائیں گے، تب تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ نہ وہ آئے گا، نہ ناک رگڑے گا، ساری زندگی بیٹھی رہے گی، وہ کورٹ سے کچھ لیٹر میٹر لے کے اپنی دوسری شادی کر کے گھر بسا لے گا۔ یہ لوگوں کی انا کی جھوٹی بھینٹ چڑھ جائے گی اور یہیں رہ جائے گی۔ قرآن نے کہا الطلاق مرتان، طلاق کے 2 مواقع ہیں۔ یہ مواقع اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے، چونکہ اللہ انسان کا خالق ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ خالق ہے تو ہمارے مزاج سے، طبیعت سے، ہماری خامیوں سے، عیبوں سے واقف ہے۔ اس کو پتہ ہے انسان جذباتی ہے اور جلدی فیصلے کرتا ہے اور بعد میں رونے بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وقفے رکھے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے مواقع دیے ہیں۔ اس کے بعد وقفہ تو چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں سوچ نہیں سکتا بندہ۔ یہی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد دے دے، جب تک غصے کا جو ٹمپریچر ہے نا، وہ جب تک چڑھا رہتا ہے نا 90 درجے پر، وہ سوچتا ہی چلیں نہیں، وہ 1 گھنٹے کے بعد دے سکتا ہے۔ لیکن مجلس بدلے گا۔ اچھا، یعنی یہاں سے بیٹھ کے اب دوسرے کمرے میں بیٹھ کے دے دے، مجلس بدلے گا، اگر مجلس بدلے گا تو ہم کاؤنٹنگ بدلیں گے، اگر مجلس نہیں بدلے گا تو لیکن سوچنے سمجھنے کا موقع دے۔ اسی لیے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد یا تو وہ جائز طریقے سے محبت سے اس کو رکھ لے، یا پھر تیسری طلاق دے کر اسے فارغ کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب یہ 3 دفعہ اس نے اکٹھے کہہ دیا، پھر قرآن مجید سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، حالانکہ مخاطب یہاں اللہ کے رسول کو کیا، لیکن مسئلہ دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، طلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار کرو، گنو۔ آپ نے عدت کا موقع ہی نہیں دیا۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ہم اس گفتگو کو روکیں گے۔